اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله العظيم۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کا اور ان کے باطل جو نظریات تھے، خوش فہمیاں تھی، اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہم جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لات منات عزا کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس ذات سے پاک ہے، عبادت وہی ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، اسی کی رضا کے لیے ہو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی عبادت اس کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، عبادت کا اور ریاضت کا جو اثر ہے وہ انہیں حاصل ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہیں کی ہوگی تو انہیں عبادت کا جو اثر اور نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ عبادت کا جو اثر ہے اور جو نتیجہ ہے یہ کب حاصل ہوگا؟ بروز قیامت۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جب کھول دی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے یہ سجدے کی طرف تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ جو ہے نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی تفصیل سے روایت ہے، اور اس میں اہل جہنم جو ہیں، جو جہنمی ہوں گے، جب جہنم میں چلے جائیں گے، اور باقی وہ لوگ کہ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، مسلمان تھے، نیک تھے یا چاہے بد، تو فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جو ہے کیوں رکے ہو؟ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، کہ سارے لوگ تو چلے گئے، تم یہاں پہ کیوں رکے ہو؟ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے گی جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے جو ہے وہ منتظر ہیں۔ یعنی یہ سارا بیان دینے کے بعد پھر روایت میں آتا کہ اللہ جبار کی جو صورت ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی،
فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَوَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ کہ اللہ کی صورت جو ہے اللہ جبار کی، ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا اللہ کہ جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، کہے گا میں تمہارا رب ہوں، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور اس دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کلام نہیں کر سکے گا۔ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آیَةٌ تَعْرِفُونَهُ، پھر پوچھے گا کہ کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی بھی معلوم ہے کہ جس سے تم اسے پہچان سکو؟ فَيَقُولُونَ السَّاقُ، وہ کہیں گے کہ وہ نشانی کہ جس سے ہم پہچان لیں اپنے رب کو، وہ کون سی ہے؟ وہ ساق یعنی پنڈلی ہے۔ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، تو پھر ہر مومن جو ہے سجدہ کرے گا اللہ کو۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کافی طویل روایت۔ اب اس روایت میں بھی یہ ذکر ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اللہ کی جو نشانی معلوم ہوگی، ساق پنڈلی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور یہ جو آیت آئی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن جو ہے پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں جو ہے یہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ یعنی جنہوں نے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہوگا، یہ تو اللہ کی پنڈلی کو، اللہ کو پہچان کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے اللہ کی عبادت جو ہے اخلاص کے ساتھ یا اللہ کی صحیح معرفت کے ساتھ نہیں کی ہوگی، وہ انہیں سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں، اب اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق، کہ جب کھول دی جائے گی پنڈلی۔ بعض مفسرین اکرام نے تو یہاں سے قیامت کی سختی مراد لی ہے، کہ عربی میں پنڈلی کے کھولنے سے مراد ہوتا ہے جب معاملہ بڑا سخت اور دشوار ہو، اس وقت کہتے ہیں کہ اس جو ہے محاورے کو بولا جاتا ہے کہ پنڈلی کھول دی گئی۔ اور بعض مفسرین کرام، اچھا عربی میں اس کے لیے کیا ہے؟ کشف الحرب عن ساقیہا، عربی میں محاورہ ہے کہ لڑائی نے اپنی پنڈلی کھول دی، یعنی جب لڑائی سخت ہو جاتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کشف الحرب عن ساقیہا، لڑائی نے اپنی پنڈلی کھول دی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں بھی پنڈلی کھولنے سے مراد ہے قیامت کی سختی مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر متشابہات، آیات متشابہات ہیں جہاں اللہ کا، جیسے ایک آیت ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ جو ہے پھر اللہ رحمان عرش پر مستوی ہو گیا۔ اسی طرح بعض روایات میں اللہ کی کمر کا ذکر ہے، بعض روایات میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، بعض میں اللہ کے قدم کا ذکر ہے۔
تو اس میں مفسرین کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں ہیں اور جو اعضاء ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یعنی اگر کہیں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے تو اس سے ایسی پنڈلی مراد نہیں جس طرح مخلوق کی ہوتی ہے، یہ اس کی شان کے مطابق، یہ اسی کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اپنی شان میں کس طرح ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے پاؤں کا، قدم کا ذکر ہے تو وہ قدم اس طرح نہیں ہے جس طرح مخلوق کا قدم ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کمر کا ذکر ہے تو اللہ کی کمر اس طرح نہیں کہ جس طرح مخلوق کی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، جتنی بھی متشابہات آیات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ سے متعلق ان چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں کس کیفیت میں اللہ جانتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح مخلوق ان چیزوں کی جو ہے وہ مالک ہے، یا اللہ نے یہ چیزیں مخلوق کو جو عطا کی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل، وہم اور خیال کے ساتھ جو انتہائی تصور کر سکتے ہو وہاں جا کے رک جاؤ اور کہہ دو کہ جو کچھ میرے تصور میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ خدا کی ذات بلند و برتر ہے، تعالی اللہ، خدا کی ذات بہت بلند ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی شان بہت اونچی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری طرف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بر صغیر کے بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ایک چیز ہے اللہ کی ذات، دوسری چیز ہے اللہ کی صفات، تیسری ایک اور چیز ہے وہ اللہ کے کمالات ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، دوسری صفات، تیسری کمالات۔ تو فرماتے یہ جو اللہ تعالیٰ کے کمالات کی جو جہتیں ہیں یہ صفات سے الگ چیز ہیں۔ ان کمالات کی جہتوں میں سے ایک ساکھ یعنی پنڈلی بھی ہے، اور یہ ایک جو ہے حقیقت ہے، انسان کی پنڈلی بنیاد ہوتی ہے، دوسرے اعضاء اس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ساکھ ایک حقیقت کو بیان کر رہی ہے، اس سے مراد ایسی پنڈلی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کمال کی جہت کو اس آیت میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن جو ہے پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف تو یہ استطاعت نہیں رکھیں گے سجدے کی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، فرمایا کہ یہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف یعنی دنیا میں، وہم سالمون، اور یہ صحیح سلامت تھے لیکن اس کے باوجود بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز جو ہے نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کو ان روایات کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں انسان بارہا اللہ کی بارگاہ میں
التجا کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا کی زندگی میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں اور اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کر سکوں، لیکن ایسا جو ہے ہوگا نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی ہوں گی، ریا کیا ہوگا، یا نمازیں تو پڑھی ہیں اور اللہ کی عبادت تو کی ہے لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے رہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے۔ کسی نے اللہ کے لیے کیا کیا، اللہ کے لیے بیٹا تصور کیا، کسی نے جناب کہا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی جو ہے وہ کوئی مدبر ہے، مصرف ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، تو یہ اللہ کی معرفت کے خلاف یہ چیزیں ہیں۔ اب اللہ کی معرفت کے خلاف چیزیں بھی اپنا کر عبادت کرتے رہے، قیامت کے دن فرمایا کہ جب قیامت کی سختی کا عالم ہوگا اور وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اب یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وترہقہم ذلہ، اور ان پر جو ہے ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، فرمایا کہ یہ بلائے جاتے تھے یہ سجدے کی طرف اور یہ صحیح سلامت تھے دنیا کی زندگی میں۔ فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث، فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس کو بھی کہ جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، جو روز محشر کو، آخرت کے محاسبے کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کے قریب اس طرح لائیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک لفظ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ بندہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ نافرمان ہے اور اللہ عطا بھی کر رہا ہے، تو فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، تو فرمایا کہ یہ استدراج ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس شخص کو اس کے برے انجام، اپنے عذاب اور اس نے جو اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کو جو سزا ملنی اللہ اس کی طرف اس بندے کو لاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اسی طرح اب یہی لفظ سورہ اعراف آیت نمبر 182 میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم آہستہ آہستہ ان کو قریب کریں گے عذاب کے، اس طرح کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے محاسبہ عمل بروز محشر اور قیامت کی حقیقت کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون،
کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ سزا کے عذاب کے قریب کریں گے، اس طرح کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ فرمایا کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ سورہ اعراف میں ہی آیت نمبر 183 میں ہو بہو اسی طرح آیت ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِین، کہ میں انہیں مہلت دیتا ہوں، انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یملی، اور ایک جگہ فرماتے وربما قال یمہل للظالم، کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ تو اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے پھر تو ایسے شخص کو کہ اللہ نے جس کو مہلت دی ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، پھر معاف جو ہے نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مہلت دینا تو کیا ہے، آخرت کے معاملے میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت رفاع جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یمہل حتی اذا ذہب من اللیل نصفہ او ثلثا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ سوئے رہیں یہاں تک کہ رات کا آدھا یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے۔ قال لا یسألن عبادی غیری، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب آدھا حصہ رات، نصف رات گزر جاتی یا رات کا 2/3 گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسألن عبادی غیری، میرے بندے میرے سوا کسی اور سے ہرگز نہ مانگے۔ من یدعونی استجب لہ، جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ من یسألنی اعطیہ، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ من یستغفرنی اغفر لہ، اور جو مجھ سے مغفرت چاہے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ حتی یطلع الفجر، فرمایا یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ان روایات میں ایک تو آخرت کے معاملے میں اللہ ظالم کو مہلت نہیں دیتا، اور دوسرا دنیا کے معاملے میں اللہ 1/3 رات، نصف رات یا 2/3 رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اعلان فرماتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان فرما دیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِین، میں جو ہے مہلت دیتا ہوں، انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، فرمایا کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ مانگتے ہیں تو یہ جو ہے تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جو توحید، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، اس سے انبیاء علیہ السلام نے اس سے کیا ہے معاوضہ تو غرض نہیں ہوتی، وہ معاوضہ تو نہیں چاہتے کہ میں تمہیں جو ہے اللہ کا یہ پیغام دے رہا ہوں، اب اس کے بدلے میں مجھے کوئی اب دنیاوی کوئی منافعت یا کوئی فائدہ دو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف
جو ہے بیان فرماتے ہوئے فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس تعلیم و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین، کہ میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں لیکن تم لوگ جو ہے خیر خواہوں کو ان کی بات کو پسند نہیں کرتے ہو۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جو یہ لکھ رہے ہیں؟ یہ کہتے تھے نا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مشرکین مکہ کو قیامت اور آخرت کے متعلق بتاتے تھے، اور یہ کہ یہ دنیا کا مال یہ عارضی ہے اور سب کچھ فنا ہو جانا ہے، عقیدے اور عمل نے کام آنا ہے، تو گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں صاحب مال ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہم صاحب حیثیت ہوں گے اور مال و دولت ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کہ کیا ان کے پاس غیب ہے جو یہ لکھ رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی غیبی کوئی بات ہے؟ فرمایا نہیں، آخرت کی اور قیامت کے دن کی جو فتح ہے وہ اسی آدمی کے حق میں آئے گی کہ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور جس کا عمل بھی درست ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یعنی یہ دونوں اصحاب رسول کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت فرماتے تجشع رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈکار مارا، فقال کف عنا جشاءک فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو جحیفہ یہ جو صحابی تھے، جب انہوں نے سنا تو ان کی پھر یہ حالت ہو گئی کہ دن میں ایک زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ کھاتے باقی سارا دن خالی پیٹ رہتے تھے۔ تو ایک تو ہوتا ڈکار کیا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا بیماری جیسے گیس کی وجہ سے، بلکہ اطباء حضرات یہی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جب ڈکار آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی معدے میں پچھلی غذا بھی وہ ہضم ہوئی نہیں، وہ پہلے پڑی ہے۔ خیر، تو زیادہ کھانا بھوک کے مطابق کھائیں۔ تو یہاں یہ جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی کیا ثابت کر رہی ہے کہ دنیا میں جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں آخرت میں وہ بھوکے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں جو صاحب مال ہیں اور انہوں نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا، آخرت میں وہ کیا ہیں، مفلس ہوں گے، آخرت میں ان کی جیب جو ہے وہ خالی ہوگی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یہ جو یہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس سیادت بھی ہے، سرداری بھی ہے، مال و دولت بھی ہے اور ہر سہولت ہے، تو اسی طرح ہم آخرت میں بھی صاحب حیثیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی اس بات کا اور اس خوش فہمی کا رد فرمایا۔
آگے آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 82 انشاءاللہ یہ آخری آیات آئندہ درس میں ان کا ترجمہ تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ سورہ قلم مکمل ہو کر پھر سورہ حاقہ اس کا جو ہے آغاز ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔